امریکہ کے تدریسی اداروں میں عموماً اگست یا ستمبر سے نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں داخلہ لینے کے لیے طلباء کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور ایڈمیشن کا عمل کئی ماہ پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے اکثر کالجز اور یونیورسٹیز میں کچھ سٹینڈرڈائز ٹیسٹ رائج ہیں تاکہ مختلف ممالک سے آنے والے طلباء کو یکساں پیمانے پر جانچا جا سکے۔ تاہم اس بار کووڈ-19 کی وجہ سے ان میں کن تبدیلیوں کا امکان ہے، اس بارے میں تفصیل ہم جانیں گے فائزہ بخاری سے۔ فائزہ، کیا اس سال بھی یہاں ایڈمیشن کے خواہش مند اسٹوڈنٹس کو یہ سٹینڈرڈائز ٹیسٹ پاس کرنا پڑیں گے، اور تنقید کیوں کی جاتی ہے ان پہ؟ جی اسد، کووڈ-19 شٹ ڈاؤن سے پہلے بھی امریکہ کے کچھ تعلیمی ادارے اعلان کر چکے تھے کہ وہاں داخلے کے لیے SAT اور ACT جیسے سٹینڈرڈائز ٹیسٹ کو ختم کر دیا جائے گا۔ امریکہ میں سب سے زیادہ معتبر سمجھی جانے والی آئیوی لیگ یونیورسٹیز نے بھی ان ٹیسٹوں کو اگلے سال تک کے لیے ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد یہ امکان اور بھی قوی ہوا ہے کہ شاید دیگر بہت سی یونیورسٹیز بھی اسی راستے کا انتخاب کریں۔ ان ٹیسٹ کے حوالے سے پہلے بھی یہ تنقید کی جاتی رہی ہے کہ یہ طلباء کو ایک انسان کی طرح نہیں بلکہ ایک روبوٹ کی طرح جانچتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے آپ اسٹوڈنٹ کی ذہنی قابلیت کا اندازہ تو شاید لگا سکتے ہیں، لیکن جس ڈگری کے لیے وہ اپلائی کر رہے ہیں اس حوالے سے ان کے موضوع ہونے، ان کی شخصیت اور اس تعلیمی میدان میں ان کی حقیقی دلچسپی وغیرہ کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ امریکی کالجز میں داخلے کے لیے صرف ٹیسٹ سکور ہی اہم نہیں ہوتے، بلکہ یہ بھی اہم سمجھا جاتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو کیا نیا سکھا سکیں گے۔ مزید گفتگو سے پہلے ہم آپ کو اسی حوالے سے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ کووڈ-19 نے جہاں بہت سے معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے، وہیں تعلیمی میدان میں بھی کچھ بڑی تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ مثلاً امریکی کالجز میں داخلے کے لیے SAT اور ACT جیسے سٹینڈرڈائز ٹیسٹس کا غیر یقینی مستقبل۔ ان ٹیسٹس کا انعقاد کرنے والے کالج بورڈ نے اس سال کے آغاز میں کہا کہ SAT یا تو 2022 تک کے لیے مؤخر رہیں گے یا بالکل ختم کر دیے جائیں گے۔ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ کچھ لوگ انہیں اہم بھی سمجھتے ہیں، جیسے حفیظ لاکھانی، جو کالج انٹرنس ٹیسٹس کی تیاری کے لیے نیو یارک میں ایک ادارہ چلا رہے ہیں۔ مختلف سکولز میں A گریڈ کو حاصل کرنے کی دشواری مختلف ہو سکتی ہے، اور اسی لحاظ سے معیاری ٹیسٹ بہت اہم ہوتے ہیں۔ SAT یا ACT ٹیسٹوں کے سکور کی مدد سے ہم مختلف سیکنڈری سکولوں کے طلباء کی قابلیت کا تقابلی جائزہ لے سکتے ہیں۔ دوسری جانب ان ٹیسٹوں کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ طلباء کی قابلیت کی درست جانچ نہیں کرتے، اور ان میں ایسے طلباء بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں جو ٹیسٹ لینے کے طریقہ کار کو بہتر طور سے سمجھتے ہیں اور جو مالی لحاظ سے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں۔ ان ٹیسٹس کے خاتمے کے لیے آواز بلند کرنے والوں میں نیشنل سینٹر فار فیئر اینڈ اوپن ٹیسٹنگ سے منسلک عقیل بیلو بھی شامل ہیں۔ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کو آپ جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ایسے اسٹوڈنٹس کو ہوگا جن کے پاس ان ٹیسٹوں کی تیاری میں مدد لینے کے لیے پیسہ موجود ہے۔ یہ سسٹم آبادی کے کئی طبقوں کو ان کے تعلیمی پس منظر کی بنیاد پر خارج کر دیتا ہے۔ انائس چبوکیان نے اسکول کے آخری 2 سال سٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی تیاری میں گزارے۔ ان کے والدین نے ٹیوٹرز رکھے جن پر $3000 خرچہ آیا۔ یہ ایک اسٹریٹجک امتحان جیسا ہے اگر آپ سوالوں کو آسانی سے سمجھنا جانتے ہوں۔ ٹیوٹرز نے مجھے سوالوں کو آسانی سے حل کرنے کی حکمت عملی سکھائی ہے۔ امریکہ میں آئیوی لیگ سمیت 1500 سے زائد کالجز اور یونیورسٹیز نے بھی ان ٹیسٹس کو غیر لازمی قرار دے دیا ہے، جو اگلے تعلیمی سال تک نافذ العمل رہے گا۔ واشنگٹن سے سیکنڈری اسکول پاس کرنے والی آدیولووا فاتوکاسی کو سٹینڈرڈائز ٹیسٹ دیے بغیر پینسلوینیا یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ ان ٹیسٹوں کے مخالفین دوسری یونیورسٹیز کو بھی ایسا کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی سسٹم اور ٹیکسس کی سینٹ میری یونیورسٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر آپ ان معیاری ٹیسٹس کے نتائج انہیں بھیج بھی دیں تو بھی وہ انہیں استعمال نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں یہ بہت واضح پالیسی ہے کہ آپ طلباء سے اپنی تعلیم اور ذاتی پسند پر توجہ دینے کے لیے کہیں۔ انائس اور آدیولووا کو اپنی پسند کی یونیورسٹیز میں داخلہ مل گیا۔ ان کا مستقبل تو روشن ہوتا دکھائی دے رہا ہے، تاہم ان معیاری ٹیسٹس کا مستقبل کیا ہوگا یہ ابھی غیر واضح ہے۔ اسد، اس رپورٹ میں سٹینڈرڈائز ٹیسٹ افورڈ کرنے کا ذکر ہوا تو ACT ٹیسٹ کی موجودہ رقم فیس یعنی کم از کم 80 اور SAT کی $55 ہے، لیکن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اس کے علاوہ اضافی رقم بھی جمع کروانا ہوتی ہے۔ امریکہ کی آئیوی لیگ اور دیگر بہت سی یونیورسٹیز کی طرف سے ان ٹیسٹ کو استعمال نہ کرنے کے اعلان کے بعد اسٹوڈنٹس کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، اس پر میری بات ہوئی لیلا علم الدین سے، جو امریکہ میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہیں اور اس میدان میں بہت طویل تجربہ بھی رکھتی ہیں۔ وہ طلباء پر زور دیتی ہیں کہ وہ انگریزی زبان
زبان کی صلاحیت جانچنے والے ٹیسٹوں پر زیادہ توجہ دیں. اس کے بعد اگر ان کے لیے ان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ میں سے کوئی دینا ممکن ہو تو وہ دے سکتے ہیں, لیکن اگر اسکور اچھا نہ ہو تو بے شک وہ اسے ایڈمیشن درخواست کے ساتھ نہ بھیجیں. تو فائزہ, ان ٹیسٹ کا مستقبل پھر دکھائی کیا دیتا ہے؟ بیکاز اپیرنٹلی ایک پورا سیکٹر ہے جو کہ اس کے اگینسٹ بھی کام کر رہا ہے, جو چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو. کیا اس حوالے سے آپ کی بات ہوئی لیلا سے؟ جی بالکل اسد, لیلا علم الدین کے مطابق ایسا نظر آتا ہے کہ بتدریج یہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے, لیکن مستقبل قریب میں نہیں, جیسے کہ کچھ لوگ امید کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے متبادل کوئی اور ٹیسٹ رائج ہونے تک یہ بہرحال مختلف طلباء کی صلاحیتیں جانچنے کے لیے اہم معلومات فراہم کرتے رہیں گے. کیلیفورنیا یونیورسٹی نے ان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کو استعمال نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور یہ ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ باقی یونیورسٹیز بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی ماڈل کی تقلید کرتی ہیں. انہوں نے مثال دی کہ اس سال معروف امریکی تدریسی ادارے MIT نے ان ٹیسٹ کو غیر ضروری قرار دیا, تو اس کے بعد ان کو ملنے والی ایڈمیشن درخواستوں میں 67% اضافہ ہو گیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس سال موسم خزاں میں یا فال میں جو سیمسٹر شروع ہونے والا ہے اس میں درخواستوں کی ڈیڈ لائنز اپیرنٹلی اب تک گزر چکی ہے, اور طلباء کو اگلے تعلیمی سال کے لیے جس کالج میں وہ ایڈمیشن لے رہے ہیں وہاں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کے بارے میں کیا پالیسی ہے اس کی معلومات خود لینی پڑیں گی. کیا تعلیمی ادارے جو ہیں, ان کے تدریسی ادارے جتنے بھی ہیں, ان کی پالیسی اس حوالے سے ابھی یکساں ہے یا نہیں؟ جیسا آپ نے بالکل درست کہا, اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اور اہم پہلو جس کی لیلا علم الدین نے نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سال سے امریکہ کے اکثر تعلیمی ادارے کلاس روم ٹیچنگ کا پلان رکھتے ہیں, لیکن کووڈ-19 کی صورتحال کے پیش نظر مختلف ممالک بالخصوص جو ڈیلٹا وائرس کی لپیٹ میں ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اجراء کے حوالے سے اپنے ملک میں جو امریکی کونسل خانہ ہے یا امریکی یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان سے تازہ ترین صورتحال ضرور معلوم کریں, کیونکہ انہیں ویزے کے حصول میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بہت شکریہ فائزہ